اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیمہ ماہ رمضان ولادت باسعادت امام حسن مجتبی سبط رحمت للعالمین کریم اہل البیت سید شباب اہل الجنہ کی مناسبت سے تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں تبریک و تہنیت عرض کرتی ہوں۔ یقیناً بہت سعادت مند ہے وہ دل جو آج کے دن محمد و آل محمد کی خوشی میں مسرور ہے اور خوشی کا احساس کر رہا ہے کہ جن کے لیے رحمت للعالمین نے وہ اہتمام کیا جو پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے جن کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اذان و اقامت دی، آپ نے اپنے دست مبارک سے امام حسن مجتبی کے لیے عقیقہ کیا، عقیقے کا اہتمام کیا اور بحکم الہی آپ کا نام حسن رکھا، کہ جس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے گویا اس نام حسن کو عالم انظار سے پوشیدہ رکھا تھا اور اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، اور آپ کو رحمت للعالمین کی آغوش میں پروان چڑھایا، کبھی اپنے دوش پر سوار کیا، کبھی اپنی آغوش پہ بٹھایا، کبھی ممبر سے اتر کر آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور اصحاب کے سامنے آپ کو متعارف کروایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، جو کوئی بھی چاہتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار کی جانب نگاہ کرے وہ حسن ابن علی کی زیارت کرے۔ اے خدا تو اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور اس سے محبت کر اے خدا جو حسن مجتبی سے محبت کرے۔ اور آج کے دن ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محبین امام حسن مجتبی کی صف میں قرار دے انشاءاللہ۔ آج کی دعا کے ہر فراز میں ہمیں امام حسن مجتبی کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے پاک پروردگار مجھے خشوع کرنے والوں کی اطاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس ماہ رمضان میں مجھے خاشعین کی اطاعت نصیب فرما۔ خاشعین یعنی خشوع کرنے والے، کہ جن کی اوصاف میں خداوند متعال کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز جو منکرات اور برائیوں سے انسان کو روکتی ہے یہ گراں گزرتی ہے، یہ سنگین رہتی ہے مگر خاشعین کے لیے۔ بس اگر خشوع کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، ہمارے لیے نماز پڑھنا سنگین یا مشکل نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، کہ جس کے بارے میں رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں نہایت عزیز ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ محب الصلاۃ رحمت للعالمین کے ساتھ، مولائے متقیان کے ساتھ، اور خاشعین کی نماز، خاشعین کی اطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، جو سن لے، جو فرمان پروردگار کو سن لے اور کہیں پروردگارہ ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری اطاعت کی، کہ جن کے دل میں کوئی شک و شبہ، کوئی تردید نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا یہ بہت مشکل ہے، یہ کیوں واجب ہو گیا، ایسے سوالات ان کے دل میں جنم نہیں لیتے، بالکل خاموشی سے اطاعت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح سے امام حسن مجتبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امام حسن مجتبی یبن رسول اللہ، آپ قیام کیوں نہیں کرتے، یہ شک اور تردید ہے جو خاشعانہ صفات میں سے نہیں ہے، جو مومن کے صفات میں سے نہیں ہے، کہ آئے اور امامت کی بارگاہ میں اعتراض کرے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم میرے مددگار ہو، تم اگر میرے مطیع ہو تو آؤ اس جلتی ہوئی تندور میں کود جاؤ، اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو تو آؤ اس جلتی اور بھڑکتی ہوئی تندور کی آگ میں کود جاؤ۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ امام یبنا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ اس کا حکم کیوں دیں گے؟ یہاں پر چون و چرا۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ ایک اور عاشق امام حسن مجتبیٰ داخل ہوتا ہے اس محفل میں، اور آپ اس کو ایک بار اشارہ کرتے ہیں اور وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ شخص بہت حیرت میں پڑ جاتا ہے اور جا کر خبر لینا چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ یا نورو یا نارو کونی برداً و سلاما۔ وہ آگ تو اس کے لیے امن اور سلامتی بن گئی، اور وہ اس آگ میں بیٹھ کر امن و سلامتی کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ بس خداوند متعال کا جہاں حکم آ جائے کہ یہ واجب ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور خوشی خوشی بغیر چون چرا کے خاشعانہ انداز میں، یعنی اس احساس کے ساتھ خاشعانہ انداز میں جس کو امام موسیٰ کاظم نے خوبصورت انداز میں اپنی وصیت میں بیان فرمایا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، مبادا کہیں ایسا ہو کہ جہاں خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تم اس میں غیر حاضر ہو جاؤ، اور مبادا کبھی ایسا ہو کہ جس میں خداوند متعال کی نافرمانی اور معصیت ہے تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ علیک بالجد، تمہیں کوشش کرنی ہے، خداوند متعال کی راہ میں سعی کرنی ہے۔ ولا تخرجن نفسک من التقصیر فعبادۃ اللہ وطاعتہ، اور کبھی یہ مت سمجھ لینا، تمہارے اندر یہ احساس نہ آئے کہ تم نے خداوند متعال کی عبادت اور اطاعت انجام دے دی ہے، کہ خداوند متعال کی عبادت اور اطاعت کا حق کوئی بھی ادا کر نہیں سکتا۔ یہ خشوع کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو خشوع رکھنے والوں کی عبادتوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے عبادت کر لی ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ خدایا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس کو عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں ایک اور روایت سمجھاتی ہے، وہ قلیل عبادت بہت بہتر ہے اس کثیر عبادت سے کہ جو تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے یا غرور و تکبر میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا احساس ندامت اور حق بندگی ادا نہ کرنے کا احساس اور خوشی کے ساتھ خداوند متعال کے حکم کی بجا آوری کو خاشعین کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں آج کے دن مجھے شرح صدر نصیب فرما۔ کیسا شرح صدر؟ مخبتین کی بازگشت والا مخبتین کی بازگشت والا شرح صدر۔ اس فراز میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے شرح صدر اور ایک ہے مخبتین کی بازگشت۔ شرح صدر کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگارا مجھے شرح صدر نصیب فرما اور میرے کام کو آسان کر دے، اور جن کے بارے میں رحمت للعالمین کے لیے خداوند متعال نے جس کی گواہی دی، الم نشرح لک صدرک، اے رسول اللہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کیا اور آپ کے بوجھ کو آپ سے ہٹا نہیں دیا، وہ وضعنا عنک وزرک۔ بس یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں شرح صدر کہ جس کے بارے میں رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ شرح صدر وہ نور ہے کہ جس کے دل میں خدا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے اس کی روح، اس کا دل وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی اس کی علامت موجود ہے کہ جس کو ہم اپنے آپ میں تلاش کر سکیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جب خدا کسی کو شرح صدر عطا کرتا ہے تو اس کا دل دنیا کی زرق برق سے اس سرائے جاوداں کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، مبذول ہو جاتا ہے، اور وہ موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس جس کو خداوند متعال شرح صدر عطا کرتا ہے وہ دریا دل ہو جاتا ہے، یعنی خوف اور وہم اس کے دل سے نکل جاتا ہے، شکست اس کو افسردہ نہیں کرتی، دوستوں کی کمی اس کی دل تنگی کا سبب نہیں بنتی، دشمنوں کی زیادتی اسے خوفزدہ نہیں کرتی، دنیا اور دنیا پرستوں کے جزئی مسائل اسے ہدف سے منحرف نہیں کرتے۔
اور اس کے اندر قدرت روحی ایسی ایجاد ہو جاتی ہے کہ وہ کوہ مصائب کو بھی آسانی سے سر کر لیتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی شرح صدر نصیب فرمائے، مخبتین کی بازگشت والا شرح صدر۔ مخبتین جس کے بارے میں خداوند متعال کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذین وجلت قلوبہم الی ربہم۔ مخبتین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر الہی کیا جائے تو ان کے دل ان ذکر الہی کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والمخبتین الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور اپنے رب کی جانب مخبتین ہو جاتے ہیں، خاشعانہ جھک جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں۔ اور آج ہم خدا سے مخبتین کی بازگشت، اور آج کے دن ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں مخبتین کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان کی بازگشت والا شرح صدر نصیب فرما، تاکہ ہم بھی اصحاب جنت میں سے ہو سکیں اور جوانان جنت کے سردار کی زیارت کر سکیں، اور جوانان جنت کی سردار کی زیارت کر سکیں۔ مخبتین کو آپ مخبتین اور مخبتین کی بازگشت کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جن میں 3 خاصیتیں پائی جاتی ہیں: خضوع، خشوع اور اطمینان نفس۔ خضوع یعنی بدن کا جھک جانا خدا کی جانب، جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم خمس ادا کر دیتے ہیں، ہم حجاب کر لیتے ہیں، ہم میوزک بھی ایوائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ خداوند متعال کی اس میں نافرمانی ہے۔ لیکن خشوع کسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے بدن کے ساتھ ہمارا دل اور ہماری روح، ہماری فکر، ہمارا نفس سب کچھ خدا کے محضر میں جھک جائے اور اطاعت میں مشغول ہو جائے۔ بس قوہ ظاہری کا جھکنا خضوع کہلاتا ہے، اور قوہ باطنی کا جھکنا، قوت روحیہ کا جھکنا خشوع کہلاتا ہے کہ میں نماز تو پڑھوں لیکن خوشی کے ساتھ پڑھوں، روزہ رکھوں تو خدا کا شکر ادا کروں، خمس و زکوٰۃ ادا کروں تو خدا کی حمد و ثنا کروں کہ خدا نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں دے سکتی ہوں، اللہ کی راہ میں عطا کر سکتی ہوں۔ میں میوزک سے بچوں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میری جسم کا بھی نقصان ہے اور میری روح کا بھی نقصان ہے، میرے ایمان کا بھی نقصان ہے، اور خدا بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ بس خاشعانہ انداز میں میں اس کو ایوائڈ کروں۔ اطمینان نفس یعنی خوشی میں حد سے تجاوز نہ کروں، اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں میرا ریئیکشن ایک ہے، اور وہ خدا کی ذات کی طرف متوجہ رہنا۔ خوشی مجھے خدا سے غافل نہیں کرتی، اور مصیبت مجھے خدا سے باغی نہیں کرتی۔ بس اس 3 ٹرائی اینگل کو مخبتین کہا جاتا ہے، کہ جس کے لیے خداوند متعال مخبتین کو بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، یہ لوگ اصحاب جنت میں سے ہیں۔ اور جہاں خشوع کی، خضوع کی اور اطمینان نفس کی بات آئے تو وہاں پہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عبادتیں بارز ترین نظر آتی ہیں، کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے اعبد الناس و اعلم الناس و احلمہم حلما، کہ آپ کا حلم، آپ حلیم ترین، عابد ترین، زاہد ترین ہستی ہیں۔ کس طرح سے کہ جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اندام بدن لرز رہے ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا ہے، اور جب مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تیرا گناہگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اور خداوند متعال کی عبادت کے اتنے شائق نظر آتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج انجام دیے اور پا برہنہ حج انجام دیا کرتے تھے۔ یہ پا برہنہ یا پیادہ حج انجام دینا جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری میں ملتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو اپنی ظاہری زندگی میں ایک چھوٹی سی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ جب بھی کہ خداوند متعال ہمیں مقامات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ،
اور بالخصوص جب انسان کی اس گنبد خضرا میں، اس پاک سرزمین مدینہ میں، اس سرزمین بقیع پر جب انسان کو یہ شرف ملتا ہے، جب نزدیک پہنچ جاتا ہے اور گنبد خضرا کی جانب نگاہ کرتا ہے اور اسے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، تو گویا ایک طاقت ہے جو اسے پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ مقام ادب ہے، وَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتوں کو اتار دو۔ انسان پا برہنہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر سا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ محضر رحمت للعالمین میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن اسی محضر اور اسی پریزنس کو امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور حج کے لیے جب قدم اٹھاتے ہیں گھر سے باہر تو پا برہنہ قدم اٹھاتے ہیں۔ بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین، پروردگارہ تجھے اپنے حفظ و امن و سلامتی کا واسطہ، تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے۔ اے خوفزدہ اور ہراساں انسانوں کو، اپنے بندوں کو امان دینے والے۔ بدعائے تعجیل ظہور امام زمانہ، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ التماس دعا۔